थोड़ा सा ये बैनर आगे लेकर आए, बैनर आगे लेकर आए और आगे आए और आगे आए और आगे आए और आगे। इसमें फला को खत्म कर दे, ये फला को खत्म कर दे भाई। थोड़ा सा और आगे आके बैठे, ये साइड वाले भाई आप लोग आते आते। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खाते माता को समझकर लब्बैक वालों का एमएजिना रोड पर मौजूद है। हुज़्मी शेर इस वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इस वक्त एमएजिना रोड पर मौजूद है। हुज़्मी शेरों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न की तरफ से और जितने भी मेरे अतराफ के भाई हैं, ताजिर बरादरी है, दुकानदार हज़रात हैं, जिंदगी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हज़रात हमारे साथ इस इमारत में शरीक हुए, हम तमाम को खुशामदीद कहते हैं। बिला ताख़ीर मैं दावा करूँगा ज़िला मरीर के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल साहब से कि वो आए और इज़हार ख्याल फरमाएं। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनह व यकूना अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अख़ुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीर जवान बेताब हो जाए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था हुजूर की हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कि आज तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर जो इस वक्त इतनी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में अब तक इतना बड़ा जुल्म और जबर फ़लस्तीनियों पर ढाया गया, और पाकिस्तान ने अब तक अपने ऑफिशियली तौर पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि वो किसके साथ खड़ा हो। तो लिहाजा हम आज ये सबक याद कराने के लिए आए हैं, और ये हर शख्स को ये सबक याद कराने के लिए आए हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जिंदगी के शोबे के साथ हो। हम ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त क्रिकेट का मैच सुनने के लिए और क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए ये हमारे कान नहीं है, बल्कि हमारे कान तो इसलिए है, ये तो इसलिए है कि हम इन कानों से मैदान जिहाद के अंदर
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معزز سامعین کرام، امیر کراچی مفتی محمد قاسم فقری صاحب اور دیگر رضوی شیروں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو نہیں سکتے. یہ سبق الحمدللہ لبیک والوں نے شروع سے یاد رکھا ہے اور انشاءاللہ تا دم حیات یاد رکھیں گے. ان تمام سوروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک اطلاع کے مطابق آج جتنے بھی یہود و نصارہ کے وزراء خارجہ جمع ہیں وہ تو جمع ہو گئے، لیکن ہمارے لوگوں کو غیرت نہ آئی. تمہیں غیرت دلانے کے لیے یہ رضوی شیر زیادہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کراچی کا ایک شہر مفتی محمد قاسم فقری ایک کافی ہے. تمہیں یہ غیرت دلانے کے لیے بتانے من میں آ چکے ہیں. اور ہماری دوسری کوئی بات نہیں، کوئی بیان، کوئی خطاب نہیں. مرشد گرامی کا ایک ہی فرمان جس نے اپنے للکارا آج ان تمام یہود و نصارہ کے آپ دہمدار چلے گئے، لیکن آج بھی میرے مرشد کا کلپ چلتا ہے تو آثار خطا ہو جاتے ہیں، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. آپ مل کر بولے جیسے میرے قائد نے فرمایا تھا: اسرائیل کی پکاری کیا جوڑی، اسرائیل کی پکاری کیا جوڑی، اسرائیل کیا جوڑا، بیت المقدس کے لے جانا، فلسطین وزاد کے جانا. یہود تیرا ہے علاج، یہود تیرا ہے علاج. کیا بات، کیا بات. آپ تشریف لائیں گے ضلع سرکی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد اکرام شیخ صاحب. لبیک. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامن برکات اللہ علیہ کی کوٹ پر لبیک کہتے ہوئے ہم امیر کراچی مفتی محمد قاسم فقری صاحب کی قیادت میں لبیک یا اقصی مارچ میں آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے امیر نے ابھی فرمایا کہ مارچ کرنا ہے. لبیک یا اقصی، ہم لبیک یا اقصی مارچ میں آ گئے. ہمارے امیر اگر فرمائے ہم مسجد اقصی جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ ان غیرت بیچ کر حکومت لینے والے، باریاں لگانے والوں کا کام نہیں ہے. آج ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی ہم آواز بنے. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اسرائیلیوں کے خلاف کوئی قرارداد آئے، اسرائیلیوں کے خلاف کوئی کام ہو. یہ کام ایسے نہیں ہوگا. ہمیں چاہت بڑھانی ہوگی. چاہت کیا لانی ہوگی؟ چاہت یہ لانی ہوگی کہ پاکستان میں دین کو تخت میں لانا ہوگا. جب پاکستان میں، اگر آج پاکستان میں دین تخت میں ہوتا تو اسرائیل دنیا کے نقشے میں نہیں ہوتا. ہاں، اسرائیل کو نقشے سے مٹانا ہے اور دین تخت میں لانا ہے. ارجیات، ارجیات. لبیک، لبیک. اب ضلع کیواڑی کے نائب امیر حضرت علامہ مولانا ریحان المصطفیٰ صاحب. لبیک. بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال صدق اللہ العظیم. زبان در زبان یہ بیان کریں گے ہم، زبان در زبان یہ بیان کریں گے ہم، جو بات بھی کریں گے برسر میدان کریں گے ہم. اور یہ جہاد کا آغاز ہے، یاد رکھنا دوستوں، یہ جہاد کا آغاز ہے، یاد رکھنا دوستوں. اذان کے بعد، اذان کے بعد کا آغاز ہے، یاد رکھنا دوستوں. کفن باندھ کر سینے تانے جانے قربان کریں گے ہم. اور آخری سے رباعی سماعت کیجیے گا. کیسے کروں فراموش سرزمین فلسطین کو ریحان، کیسے کروں فراموش سرزمین فلسطین کو ریحان. اسرائیل کو صفائے ہستی
لبیک لبیک الجہاد الجہاد. تشریف لاتے ہیں ضلع وسطی کے امیر حضرت علامہ مولانا سید محمد امجد علی صاحب. لبیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی تائید میں، ان کے حق میں پورے ملک میں مارچ کا اہتمام کیا گیا. یہ صرف مارچ کی حد تک تائید نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو ہماری قیادت بارہا بتا چکی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام انشاءاللہ مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو بھی تیار ہے. اور در حقیقت مسلمان کا میدان کرکٹ کا میدان نہیں ہے، مسلمان کا میدان ہاکی کا میدان نہیں ہے، مسلمان کا میدان فٹ بال کا میدان نہیں ہے، مسلمان کا میدان میدان جہاد ہے. الجہاد 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 الجہاد. لبیک لبیک. اب آپ کے سامنے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سامعین، ایک سوالی نے سوال کیا کہ مجھے میرے مقتدی مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے تحریک لبیک والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم مارچ نکالتے ہیں، اس مارچ کا ہمیں کیا فائدہ؟ اور فلسطین میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل جو وہاں پر بمباریاں کر رہا ہے، ہمارے اس مارچ سے ہمیں کیا فائدہ؟ میں نے عرض کی کہ دیکھیں، بدقسمتی سے ملک پاکستان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن لبیک والوں کے ہاتھ میں سلطنت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے 2 حصوں پہ عمل کر رہا ہے. اس اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حمایت میں آواز بلند کر رہا ہے اور اس کو برا بھی مان رہا ہے. اگر اللہ نے چاہا لبیک والوں کو یہ سلطنت مل گئی، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نظام آ گیا، لبیک والے آ گئے، پھر وہ اگر مگر نہیں کریں گے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، پھر وہ فلسطین داری پہنچ جائیں گے. اور ہمارے نائب مرکزی امیر قبلہ شاہ صاحب نے فرما دیا کہ حکومت ہمارا ساتھ دے، راستہ کھولے، وہاں تک ہماری رسائی دے ہمیں، ہم 15 لاکھ اپنے لبیک کے مجاہدین کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اور یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی یہ بے حس حکمران جان چکے ہیں، ان کو پتا ہے تحریک لبیک والے جب ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں واپس کامیاب ہو کر لوٹ کے آتے ہیں. اور انشاءاللہ موقع ملا، لبیک والے انشاءاللہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. الجہاد 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 الجہاد. آپ تشریف لائیں گے ضلع جنوبی کے امیر حضرت علامہ مولانا سلطان مدنی صاحب. لبیک.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج تحریک لبیک پاکستان